ابو بن ادهم کے عنوان پر آپ نے کبھی کوئی انگریزی یا اردو نظم تو ضرور اپنے اسکول کے نصاب میں پڑھی ہوگی، اور آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ ابو بن ادهم اللہ کے ولی اور نیک بندے تھے۔ آج ہم ان کی زندگی کے چند دلچسپ واقعات کا ذکر کریں گے، امید ہے آپ کو پسند آئیں گے۔ حضرت ابراہیم بن ادهم بلخ سے تعلق رکھنے والے عظیم المرتبت صوفی بزرگ گزرے ہیں۔ آپ کو صوفیاء کے گروہ اول میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس دور کے عظیم صوفیاء میں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن بصری، حضرت مالک بن دینار، حضرت محمد واسع، حضرت حبیب اجمی اور حضرت فیصل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادهم بلخی رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادهم کا سلسلہ نسب 5 واسطوں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادهم کی ولادت بلخ میں ہوئی۔ آپ کی کنیت ابو اسحاق تھی۔ بادشاہ بلخ نے آپ کو اپنا متبنہ ہونے کی وجہ سے ولی عہد بنایا۔ بعد میں آپ بلخ کے بادشاہ ہو گئے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادهم شروع میں بلخ کے سلطان اور ایک عظیم المرتبت حکمران تھے۔ نہایت نیک سیرت اور خوبصورت تھے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اور مخلوق کی خدمت آپ کی سیرت و کردار میں رچ بس چکی تھی۔ ایک دن آپ کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ رات کو محل کی چھت پر آپ نے کسی کے چلنے کی آواز سنی۔ آپ باہر نکلے اور پوچھا کہ تم کون ہو اور کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ اس شخص کا جواب آیا کہ میں آپ کا شناسا ہوں، میرے اونٹ گم ہو گئے ہیں، ان کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت محل کی چھت کے اوپر اونٹ تلاش کر رہے ہو؟ یہاں اونٹ کہاں سے آئے گا؟ جواب ملا، اگر چھت پر اونٹ نہیں مل سکتے تو کیا خدا تخت شاہی میں مل سکتا ہے؟ اس واقعے نے آپ کو اضطراب میں مبتلا کر دیا۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ پیش آیا۔ ہوا یوں کہ شاہی دربار لگا ہوا تھا۔ ایک شخص آپ کے دربار میں داخل ہو گیا، آپ کے پاس پہنچ گیا اور کہنے لگا تم کون ہو؟ آپ نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں۔ آپ نے اس سے دریافت کیا کہ تم بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں ایک مسافر ہوں اور سرائے کی تلاش کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ صحیح جگہ نہیں ہے، یہ تو میرا محل ہے، کسی اور جگہ سرائے کو تلاش کرو۔ مسافر نے کہا آپ سے پہلے یہاں کون رہتا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے میرے نانا جو کہ بادشاہ تھے، وہ یہاں کے حکمران تھے، وہ رہا کرتے تھے۔ سوال و جواب کا سلسلہ چلتا رہا۔ بالآخر مسافر نے کہا کہ ایک بادشاہ آتا ہے اور دوسرا چلا جاتا ہے، تو اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ یہ محل نہیں بلکہ ایک سرائے ہے، جہاں ایک شخص آتا ہے تو دوسرا چلا جاتا ہے، تو یہ تو مسافر خانہ ہی ہوا نا۔ اس کی گفتگو نے بھی آپ کی زندگی پر گہرا اثر ڈالا۔ اب آپ کے ذہن میں اونٹوں والا وہ رات کا واقعہ بھی پیش نظر تھا۔ ایک دن معمول کے مطابق آپ اپنے لشکر کے ہمراہ جنگل کی جانب شکار کی غرض سے گئے۔ جنگل میں کوئی شکار تو نہیں ملا۔ کافی دیر کے بعد آخر کار ایک ہرن نظر آیا۔ آپ اس کے شکار کی خاطر اس کے تعاقب میں آگے بڑھ گئے۔ آپ اپنے لشکر سے علیحدہ ہو گئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس ہرن کے ذریعے آپ سے کلام کیا، یا شاید اس ہرن کو قوت گویائی بخشی اور اپنا پیغام آپ تک پہنچایا۔ اس ہرن نے نہایت احساس کے ساتھ کہا، اے بادشاہ، کیا تمہیں اسی کام کے واسطے پیدا کیا گیا تھا اور تمہیں یہی حکم دیا گیا تھا؟ بس اتنی سی بات تھی۔ یہ بات سن کر سلطان ابو بن ادهم بہت متاثر ہوئے اور اسی وقت بارگاہ الہی میں توبہ کی۔ آپ نے اپنا شاہی لبادہ اتار پھینکا، بادشاہی کو خیر بات کہا، مسند شاہی چھوڑ دی اور جنگل اور صحرا کی راہ لے لی۔ پہاڑوں میں عبادت و ریاضت میں مصروف ہو گئے،
سخت مجاہدہ کیا۔ ہفتے میں ایک دن جمعرات کو باہر آتے، لکڑیاں اکٹھی کرتے، ان کو فروخت کرتے، جو پیسہ کماتے اس سے ہفتے بھر کا گزر اوقات ہو جاتا تو باقی رقم خیرات کر دیتے۔ آپ اسی طرح مجاہدات میں مشغول تھے کہ ایک بار آپ کو غیبی اشارہ ہوا کہ بیت اللہ شریف کی زیارت کریں، لہٰذا آپ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، اور اس وقت صوفی بزرگ حضرت فیصل بن ایاز رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ کو متعدد بار یہ شرف حاصل ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کریں۔ صحرائی سفر میں آپ کو اسم اعظم کی تعلیم بھی دی گئی، جس کے ذریعے آپ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ جب لوگوں نے آپ کی کرامات کو پہچانا تو آپ ان غاروں سے باہر آئے اور بیت اللہ شریف کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ عبادت و ریاضت اور گریہ زاری میں آپ نے تقریباً 40 برس لگا دیے اور مکہ مکرمہ پہنچے۔ جب اہل حرم کو ایک کرامت رکھنے والے شخص کی آمد کا علم ہوا تو وہ استقبال کی غرض سے شہر سے باہر نکل آئے۔ آپ پہلے ہی قافلے سے الگ ہو کر سفر کر رہے تھے تاکہ کوئی آپ کی شناخت نہ کر سکے۔ یہ بھی اللہ والے لوگوں کی شان ہے کہ وہ کسی قسم کا امتیازی سلوک نہیں چاہتے۔ خدام حرم نے آپ کو پہچانا تو نہیں، لیکن آپ کو ایک مسافر سمجھ کر آپ سے دریافت کیا کہ ابراہیم بن ادھم کتنی دور رہ گئے ہیں، کب تشریف لائیں گے؟ ہم لوگ ان سے نیاز حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ لوگ ایک ملحد اور دہریے سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ لوگوں نے جب یہ سنا تو چونکہ وہ آپ کو تو جانتے نہیں تھے، اس لیے انہوں نے آپ کو ایک غلط شخص سمجھ کر منہ پر تھپڑ مارے اور کہا کہ ملحد اور دہریہ تو تم خود ہو۔ اس پر آپ مسکرا دی اور آپ نے فرمایا کہ میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں۔ لوگ آپ کو یہیں چھوڑ کر آگے نکل گئے۔ اب آپ نے اپنے آپ سے کہا کہ دیکھا اپنے کرتوت کی سزا بھگت لی۔ اب لوگوں کی یہ خواہش تو پوری نہ ہو سکی کہ وہ آپ کا استقبال کرتے، لیکن جب لوگوں نے آپ کو پہچان لیا تو اس قدر عقیدت مند ہو گئے کہ آپ کو وہیں رہنے پر مجبور کر دیا، لہٰذا آپ نے وہیں سکونت اختیار کی۔ بے شمار افراد نے آپ کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ آپ فرماتے تھے کہ جس شخص کو 3 حالتوں میں دل جمعی حاصل نہ ہو تو وہ شخص اس بات کا یقین کر لے کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ وہ 3 چیزیں یہ ہیں: تلاوت کلام پاک، حالت نماز اور ذکر و عبادت۔ ایک مرتبہ لوگوں نے آپ سے دریافت کیا کہ کیا وجہ ہے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو وہ قبول نہیں ہوتی؟ آپ نے فرمایا تم اللہ کو جانتے ہو مگر اس کی بندگی نہیں کرتے، اس کے رسول اور قرآن پاک کو پہچانتے ہو مگر اطاعت نہیں کرتے ہو، اس کی نعمتیں کھاتے ہو مگر شکر نہیں کرتے، جنت کے ملنے کا اور دوزخ سے بچنے کا سامان نہیں کرتے، شیطان کو دشمن جانتے ہو مگر اس سے دشمنی نہیں کرتے، اور جانتے ہو کہ موت آنے والی ہے مگر اس کی تیاری نہیں کرتے، ماں باپ کو قبر میں دفن کرتے ہو مگر عبرت کیوں نہیں حاصل کرتے، اور جانتے ہو کہ ہمارے عیب موجود ہیں پھر بھی دوسروں کے عیب کی تلاش میں رہتے ہو، ایسی صورت میں دعا کیسے قبول ہوگی؟ آپ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا والوں نے دنیا میں راحت ڈھونڈی ہے مگر انہیں راحت نہیں ملی، اگر انہیں اس سلطنت و حکومت کی خبر ہو جائے جو ہمارے قبضے میں ہے تو اس کے حاصل کرنے کے لیے تلواروں سے لڑیں گے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن دنوں میں بیت المقدس میں تھا ان دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک رات جب ہم لوگ عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تو کچھ رات بیتنے کے بعد آسمان سے 2 فرشتے اترے اور مسجد کے محراب کے پاس آ کر ٹھہر گئے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا کہ مجھے یہاں کسی انسان کی خوشبو آ رہی ہے۔ دوسرے نے کہا کہ ہاں یہ ابراہیم بن ادھم ہے۔ پہلے نے پوچھا ابراہیم بن ادھم بلخ کے رہنے والے ہیں؟ دوسرے نے کہا ہاں یہ وہی ہیں۔ پہلے نے کہا کہ افسوس، انہوں نے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے بڑی مشقتیں برداشت کی ہیں، مصیبتوں اور مشکلوں کے باوجود صبر سے کام لیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مرتبہ عطا کر دیا جو وہ چاہتے تھے، لیکن صرف ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے انہوں نے وہ مرتبہ کھو دیا۔ دوسرے نے پوچھا ان سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ پہلے فرشتے نے کہا جب وہ بصرہ میں تھے
تو ایک بار انہوں نے ایک کھجور فروش سے کھجوریں خریدی تھی، اور کھجوریں لے کر جب وہ واپس پلٹنے لگے تو دیکھا کہ زمین پر کھجور کا ایک دانہ گرا پڑا تھا۔ انہوں نے سمجھا شاید یہ ان کے ہاتھ سے گرا ہے، لہٰذا انہوں نے اسے اٹھایا، صاف کیا اور کھا لیا۔ دراصل کھجور کا دانہ ان کے ہاتھ سے نہیں گرا تھا، بلکہ کھجور کے ٹوکرے سے گرا تھا، اور جو ہی وہ کھجور ان کے پیٹ میں پہنچی ان سے وہ مرتبہ بلایت واپس لے لیا گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے مسجد کے دروازے کی اوٹ سے جب ان کی یہ باتیں سنی تو روتے ہوئے مسجد سے باہر نکلے اور اسی پریشانی اور بے چینی کی عالم میں بیت المقدس سے بصرہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایک کھجور فروش سے کھجوریں خریدی اور پھر اس کھجور فروش کے پاس گئے جس سے پہلے کبھی کھجوریں خریدی تھیں۔ اسے کھجور واپس کی اور ساتھ ہی سارا واقعہ بیان کیا، اور آخر میں اس سے معافی بھی مانگی کہ غلطی سے تمہاری ایک کھجور کھا لی تھی، لہٰذا مجھے معاف کر دینا۔ اس کھجور فروش نے کھلے دل سے آپ کو معاف فرما دیا، اور پھر وہ بھی رو پڑا کہ حضرت کو ایک کھجور کی وجہ سے اتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ دوبارہ بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گئے۔ بیت المقدس پہنچ کر رات کے وقت اس مسجد میں جا کر بیٹھ گئے۔ جب رات کافی بیت گئی تو آپ نے دیکھا کہ دو فرشتے آسمان سے اترے ہیں۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ مجھے یہاں سے انسان کی خوشبو آ رہی ہے۔ دوسرے فرشتے نے کہا کہ ہاں، یہاں ابراہیم بن ادھم موجود ہے جو ولایت کے مرتبے سے گر گئے تھے، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل و کرم کے صدقے پھر وہی مقام و مرتبہ عطا فرما دیا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب گناہ کا ارادہ کرو تو خدا کی بادشاہت سے باہر نکل جاؤ۔ ایک بار آپ ایک شہر میں تشریف لے گئے اور جا کر مسجد میں رکے۔ عشاء کی نماز ہو چکی تھی۔ امام مسجد نے کہا کہ مسجد سے باہر نکلو، میں دروازہ بند کروں گا، اور اتفاق سے موسم اتنا سخت سردی کا تھا کہ باہر گزارا مشکل تھا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے کہا کہ میں ایک مسافر ہوں، رات کو یہیں رکوں گا۔ امام مسجد نے کہا کہ مسافروں کا تو یہ حال ہے کہ اگر ان کا بس چلے تو مسجد کی کندیلیں اور فرش تک پھاڑ کر چوری کر لیں، میں تو کسی کو مسجد میں رکنے نہیں دوں گا۔ ابراہیم بن ادھم بھی آ جائیں تب بھی میں اجازت نہیں دوں گا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے فرمایا کہ میں ہی ابراہیم بن ادھم ہوں۔ امام مسجد نے کہا تمہارے لیے جاڑے کی شدت ہی بہت ہے، اس پر مزید یہ جھوٹ کا اضافہ نہ کرو، بہت باتیں کر چکے، اب چلو۔ اس کے بعد امام مسجد نے حضرت ابراہیم بن ادھم کو ٹانگوں سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے مسجد سے باہر حمام کے تندور تک لایا اور وہاں چھوڑ کر چلا گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا وہاں حمام میں آگ جلانے والا ایک شخص موجود تھا۔ سوچا اسی کے پاس چل کر رات گزاری جائے۔ میں اس کے پاس پہنچا، سلام کیا۔ وہ شخص موٹا گوریے کا کرتا پہنے ہوا تھا۔ اشارے سے مجھے بٹھایا اور ڈرتی نگاہوں سے دائیں بائیں دیکھتا رہا۔ جب اپنے کام سے فارغ ہوا تو وعلیکم السلام کہا۔ حضرت نے پوچھا کہ میں نے سلام تمہیں کب کیا تھا، جواب اب دے رہے ہو؟ ملازم کہنے لگا میں کسی کا نوکر ہوں، مجھے خوف ہوا کہ تمہارے جواب میں مشغول ہو کر خیانت کا مرتکب نہ ہو جاؤں۔ حضرت نے فرمایا دائیں بائیں کیوں دیکھتے ہو؟ کہنے لگا موت سے ڈرتا ہوں، معلوم نہیں ادھر سے آ جائے یا ادھر سے۔ حضرت نے فرمایا روزانہ کتنی مزدوری لیتے ہو؟ کہنے لگا 1 درہم اور 1 دانگ۔ حضرت نے کہا اس پیسے کا کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا دانگ سے میرے اہل و عیال کی خوراک فراہم ہوتی ہے، اور 1 درہم اپنے مرحوم بھائی کی اولاد پہ خرچ کرتا ہوں۔ حضرت نے کہا کیا وہ تمہارا حقیقی بھائی ہے؟ ملازم کہنے لگا میں نے اس سے خدا کی راہ میں دوستی کی تھی، اب وہ انتقال کر گیا تو اس کی اولاد کی پرورش کرتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ تم نے اللہ سے کسی شے کے لیے دعا مانگی ہے جو قبول ہو گئی ہے؟ ملازم کہنے لگا 20 سال سے میں ایک ہی بات کی دعا کرتا ہوں جو اب تک پوری نہیں ہوئی، وہ یہ کہ سنا ہے کہ ارض میں ایک شخص ہے جو زاہدوں اور عابدوں میں بلند ترین مرتبہ رکھتا ہے، اس کا نام ابراہیم بن ادھم ہے۔ میں نے دعا کی ہے کہ میں اس کی زیارت کروں اور اسی ولی اللہ کے سامنے مجھے موت آ جائے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم کہنے لگے اے میرے بھائی تمہیں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے اور ابراہیم بن ادھم کو منہ کے بل گھسیٹوا کر تمہارے پاس بھیج دیا ہے۔ آپ نے جب بادشاہی ترک کی اور اللہ کی عبادت کی خاطر دریائے دجلہ کے کنارے پر گوشہ نشین ہوئے تو اس وقت آپ کے پاس افطار کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ آپ اپنی ریاضت اور عبادت میں اس قدر بڑھ گئے تھے کہ آپ کے لیے افطار کے وقت ایک روز
10 ताक जिसमें अनवाओ इकसाम के खाने थे आलिम गैब से भेजा गया। आपके पास ही एक दरवेश इसी तरह के मराकबे में मसरूफ़ था। जब इस पर यह हकीकत खुली तो इसने अल्लाह ताला की बारगाह में ये अर्ज़ की कि ऐ मेरे अल्लाह, मैं भी तो तेरी इबादत में मशगूल हूँ, लेकिन ये नेमत मुझ पर नाज़िल क्यों नहीं होती और इस शख्स के लिए क्यों अता की गई है। तो अल्लाह ताला की तरफ से ये आवाज़ आई कि तू तो मुफलसी के आलम में मेरी इबादत में मशगूल है, लेकिन इब्राहीम बिन अदम बादशाही और सल्तनत और तख्त व ताज छोड़कर मेरी बारगाह में हाजिर हुआ है। इसका मकाम दूसरे दरवेशों की तरह नहीं है। आपके विसाल के बाद एक दरवेश ने आपको ख्वाब में देखा। ख्वाब के आलम में ही इसने आपसे दरियाफ्त किया कि आपने खुदा की खातिर, अपने रब की खातिर इस दुनिया की बादशाही को तर्क किया था। क्या आपको इसका कुछ इनाम और इकराम मिला है? इसी ख्वाब में आपने इरशाद फरमाया कि मौत के बाद मैं अर्श इलाही के बिलमुकाबिल होता हूँ, जहाँ दिन रात 70 मरतबा मुझे दीदार इलाही नसीब होता है। सुभान अल्लाह। आपकी समाअतों का शुक्रिया। ऐसी ही दिलचस्प मालूमात और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। शुक्रिया।